دنیا میں رہنے والا ہر ایک مسلمان دو چیزوں کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ وہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہنا چاہتا ہے، تعلق میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو اس کو ضرورت ہے اس کے علم میں ہوتا ہے من حیث المسلمان، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ میری یہ ضرورت اللہ رب العزت ہی پوری فرمائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان سے جب آپ پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں تو جواب میں وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اللہ جل شانہ کا ذکر اس کی زبان پر بہرحال جاری رہتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بچوں کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں سب خیریت ہے الحمدللہ۔ آپ اس سے اس کے کاروبار کے بارے میں سوال کریں کہ آج کل کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، یا جو وقت گزر جائے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، لہٰذا میں بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک چیز اپنے اللہ رب العزت سے وہ جڑ کر رہنا چاہتا ہے، تعلق رکھنا چاہتا ہے، ہر آن ہر گھڑی اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی جناب سید الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی محبت رکھتا ہے اور تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اظہار وہ صبح شام کرتا ہی رہتا ہے، یعنی جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو کے اندر تمام تر سنتوں کی رعایت رکھتا ہے، تو وہ اسی نسبت سے ہوتی ہیں اور یہ اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تبھی تو وضو کرنے کا طریقہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے لیا ہے، وہاں سے سیکھا ہے۔ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ہاتھ دھوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ دسترخوان بچھاتا ہے، اور یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے آپ ذرا اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پسند کرتا ہے اور آخر شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، آخر میں اس کی دعا پڑھ لیتا ہے، اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ طور پہ شکر الحمدللہ رب العالمین کر کے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ سب اظہار ہے کہ میں اپنے اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے جو نعمت حاصل ہو اس نعمت پر میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اب محبت جو ہے اس کے اظہار کے کئی سارے طریقے ہیں۔ سب سے اہم طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ ہے، اس کو پڑھے اور اس کو سیکھتا چلا جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتا چلا جائے۔ یہ ہے بہترین محبت کا اظہار۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ یعنی محبت کا ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے سچی محبت، محبت کی حقیقت۔ تو محبت کی حقیقت اس کو حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ بیان کرے گا جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہوگی۔ اور اس اظہار کا دو طریقے اس کے اظہار کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان سیرت مبارکہ کو بیان کرے اپنی گفتگو میں، اپنے بیان میں، اپنی دعوت میں،
اور دوسرا طریقہ ہے نظم کی شکل میں، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کرے۔ اگر پڑھنا اتنی خوبصورت آواز نہیں ہے، اتنا اچھی اس لمبا سانس نہیں ہے، اگر اس کی اتنی اچھی آواز کی لہ نہیں ہے، یا وہ اس فن سے نابلد ہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو سنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے، اور وہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہوتے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے کلمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا نعت کا سننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے تو بس یہ کر دیا کہ اس محبت کو ربیع الاول کے اندر خاص کر دیا، حالانکہ یہ محبت تو ایک مسلمان کے دل میں ہر روز ہوتی ہے، ہر گھڑی ہوتی ہے، اور کوئی لمحہ، کوئی اس کا منٹ، کوئی اس کا سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نکال دی جائے یا دل سے باہر نکل جائے۔